جب آپ عرش پر ہے، لا تنکروا انہ قاعد ولا تنکروا انہ یقعد۔ مولا ادریس بہت دور ہے، مولانا مغفور اللہ بہت دور ہے، مولانا عبدالحق بہت دور ہے، اور مولانا دیر بابا بہت دور ہے۔ میں اور حسین احمد ہم تو کسی باغ کی مولی بھی نہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا میں بلوچی میں شروع ہو جاؤں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو بہت دور ہیں۔ کمال ہے ان کا جو صف اول میں ہوں گے، صف اول والے ابو بکر عمر عثمان 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ اس لیے صحابہ کے جو مخالف وہ براہ راست نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ تھے مولانا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پیاری بات فرماتے تھے۔ فرمایا نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے آنکھوں سے براہ راست اللہ کو دیکھتا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جو اپنے آنکھوں سے ان آنکھوں مبارک آنکھوں کو دیکھتا ہے جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ اور میرے اور آپ کی آنکھوں نے تو ٹیلی ویژن دیکھا ہے، لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے؟ ہم لوگ مولوی لوگ پاگل لوگ ہیں، تم لوگ سمجھدار ہو۔ وہ ایک گول سا اٹھایا ہے، ہٹ جا لگ جائے گا آپ کو، سمجھے؟ وہ اٹھایا ایسے ایسے یہاں سے لگا پھر پھینکتا ہے اس کو۔ وہ کرکٹ کہتے کیا کہتے؟ کرکٹ ہے، کرکٹ ہاکی، ہاں وہ جو بال ہوتا ہے گول سا، وہ شیطان کی اس کی طرح ہوتا ہے۔ یہ بڑے سمجھدار ہیں، سب کی نگاہیں ٹیلی ویژن پر لگی ہوئی۔ وہ جو بوڑھے جن کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، اب 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ مر جائیں گے، وہ بھی دیکھتے تو نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے مارا چھکا، تو بوڑھا کہتے ہیں چھکا۔ 50 مرتبہ تیری آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کہتے چھکا۔ اور روٹی چبا چبا کر کے لوگ اس کے منہ میں ڈالتے، روٹی چبا چبا کر کے اس کے منہ میں ڈالتے۔ مرنا ہے اور صبح فجر کی نماز میں انشاءاللہ جنازے کا اعلان ہوگا اس کا، لیکن پھر بھی رات کو وہ ٹیلی ویژن وہ خود دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن بچے نوجوان کہتے ہیں، نوجوان بچے عورتیں سب عادی بن گئے کہ شاہد آفریدی نے مارا چھکا، تو بوڑھا غریب ہڈیوں پہ گوشت بھی نہیں ہے کہتے چھکا، وہ بھی اچھلتا کہ چھکا۔ تو میری اور آپ کی نگاہیں وہ ٹیلی ویژن کی۔ اب تو مسئلہ نہیں ہے، اب تو ہمارے مولوی صاحبوں کے پاس وہ بڑے بڑے ٹچ موبائل ہے، وہ بسترے کے اندر رات کو بیٹھے ہوئے، رات کو 3 بجے بھی اٹھو مولوی صاحب دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ جنت کو دیکھ رہا ہے کیا؟ یا مسجد حرام کو دیکھ رہا ہے کہ کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، یا مسجد نبوی کو دیکھ رہا ہے؟ کچھ تو بولو، کچھ تو بولو۔ اس میں پوری رات کہ کہیں کوئی دنیا کی بے حیا ذلیل قسم کی کوئی خاتون میری نگاہ سے غائب نہ ہو جائے، سب کا مطالعہ کروں۔ طالب علم میرے پاس آ گیا، کہتے ہیں کہ میں افغانستان کا ہوں اور میرے موبائل کو ناظم صاحب نے ضبط کیا ہے، مجھ سے لے گیا، چھین لیا ہے ناظم تعلیمات نے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کا موبائل اس قسم کا؟ کہتے ہیں لیکن اس قسم کا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ جو جہنم ہے وہی ہے نا؟ اس قسم کا؟ کہا کہ ہاں جی۔ تو میں نے کہا کیا ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنے والدین سے رابطہ کریں، اور بوڑھی اماں کو آپ بتا دیں کہ اماں جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں جامع صدیقے میں پڑھ رہا ہوں، مولوی منظور کے ہاں پڑھ رہا ہوں، مولوی منظور بھی ٹھیک ہے، میرے اساتذہ بھی ٹھیک ہے، اماں جی میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا اس بدبخت موبائل سے رابطہ نہیں ہو سکتا؟ اطلاع تو اسے بھی مل سکتی ہے، کہاں کہ استاد جی۔ تو میں نے کہا پھر یہ جہنم آپ نے کہاں سے لائے جس میں پوری دنیا کی بے حیائی، پوری دنیا کا گند اس کے اندر جمع ہے، یہ کہاں سے لایا؟ کہتے استاد جی غلطی ہوگی۔ میں نے کہا بچہ تو یتیم نہیں، میں تجھ سے بڑا یتیم ہوں کہ میرے پاس یہ ہے۔ تو اب تو مسئلہ ہو گیا کہ بسترے میں رات کو یہ پورے کے پورے اسی کو دیکھ رہے تھے پوری رات۔ نوجوان صبح ڈیوٹی سے رہ گئے، نوکری سے رہ گئے، دکان سے رہ گئے، کاروبار سے رہ گئے، وہ رات کو اسی کو دیکھ رہے، پوری رات بسترے کے اندر اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ میری اور آپ کی نگاہیں، بینائی ہماری کمزور ہو جاتی ہے، دماغ ہمارا جواب دے جاتا ہے
اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے صحت ہماری وہ بالکل برباد ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نگاہیں ٹیلی ویژن پر لگی ہے، اخبارات پر ننگی تصویروں پر ہماری نگاہیں لگی ہے۔ قربان جاؤں ان نگاہوں کے جو کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے، اے میرے پیارے۔ حضرت حنظلہ کہتا ہے پیارے جب آپ کی مجلس میں ہوتے نور ہی نور، نور ہی نور، اور جب آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو ہمارے سینوں کی وہ کیفیت نہیں رہتی، ہمارے دلوں میں وہ نورانیت نہیں ہوتی۔ پیارے کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر جو کیفیت میری مجلس میں، میرے سبق میں، میرے درس میں جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی قسم اگر یہ کیفیت 24 گھنٹہ رہے تو مدینہ کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے شاگرد براہ راست صفحے اول میں ہے، ان کا مکان بھی ایک، زمانہ بھی ایک، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اور محمد کی جماعت، معہ جو محمد کے ساتھ ہے، مکان میں محمد کے ساتھ ہے، زمان میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے، مکان میں عقیدہ میں محمد کے ساتھ ہے، ایمان میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے، غیرت میں محمد کے ساتھ ہے، حیا میں محمد کے ساتھ ہے، بہادری میں محمد کے ساتھ ہے، غزوات میں محمد کے ساتھ ہے، سرایا میں محمد کے ساتھ ہے، غمی میں محمد کے ساتھ ہے، اور خوشی میں محمد کے ساتھ ہے۔ قرآن نے کمال کر دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو محمد کے ساتھ رہتے ہیں، کمال تو انہی کا ہے۔ اس لیے آسان سا نسخہ بتاتا ہوں آپ کو۔ نسخہ کیا ہے؟ نسخہ یہ فرمائے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دے دیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ان سے کہو کہ تمہارے ان غلیظ جملوں پر بھی لعنت، تم پہ بھی لعنت، کتے کے بچے۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آگی؟ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، عجیب بات آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ آسان سا مسئلہ ہے، اللہ کی اس سے بڑی کوئی کیا اللہ اس سے بڑا غضب اللہ کا کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل خدا کے مجرم تھے، بنی اسرائیل خدا کے مجرم تھے، اور اس کو نہیں قبطی فرعونی بنی اسرائیل کو انہوں نے ستایا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو ستایا اور بہت کچھ ستایا۔ ان کے خواتین کو، یہ جو بچیوں کو زندہ رکھتے تھے خواتین، کمانڈو ان کے بغیرت، وہ 80,000 بچے انہوں نے قتل کر دیے، اس سے زیادہ قتل کر دیا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہو کہ جو غیرت مند، جو فرعون کی صدارت کو للکارے۔ اس میں بچوں کو قتل کرتے، لڑکیوں کو زندہ رکھ کر کے ان سے اپنی جنس پرستی، اپنی خواہش پوری کرتے، عزت ان کی لوٹتے۔ آپ اندازہ کرو کہ کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ موسیٰ نے فرمایا اٹھو میرے ساتھ نکلو، اس قسم کے بےغیرتوں کے خلاف ہم لوگ یہ ہے کہ جہاد کریں۔ انہوں نے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ہمیں تو تکلیف، ہمارے اندر ہمت نہیں ہو رہی۔ لیکن بات ذرا سمجھ لینا، اللہ نے مدد فرمائی، دستگیری فرمائی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرعون کی چمچوں کو تمہارے سامنے غرق کر دیا، تم لوگ دیکھ بھی رہے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ کا دشمن انڈیا والا جب آپ کے سامنے غرق ہو جائے، آپ کچھ بھی ہاتھ بھی نہ ہلائیں، وہ غرق ہو جائے، آپ کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ بولو۔ اب دوسری یہ ایک قسم یہ ہو گئے، دوسری قسم یہ ہے جس نے آپ کو ستایا، خوب ستایا، اور اب اللہ پاک اس کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس کو جان سے مارو، تلواروں سے یا ڈنڈوں سے کس کر کے مارو۔ اس کو آپ خود ڈنڈا اٹھا کر کے مار رہے ہیں، اور اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں، دبا کر کے اس کو مار رہے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم، بدر والے کافروں کو دبا کر کے اٹھا کر کے ان کو اپنے تلوار اور ہاتھوں سے مارو، ان کو اور ڈنڈوں سے مارو۔ فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، یہ ان کے پوروں پر انگلیوں کو کاٹ دو تاکہ تلوار لیں، ہاتھ میں اٹھانے کی طاقت بھی ان میں نہ رہے۔ صحابہ کس کر کے جیسے گدھے کو مارتے ہیں، کس کر کے مار رہے تھے، ان کے ہاتھ بھی اٹھ نہیں رہے۔ یہ بتاؤ وہ زیادہ بہتر ہے یا دوسرا والا؟ یہ کچھ تو بولو پشاور والے، بولو۔ ایک وہ ہے کہ خدا غرق کرے تم تماشا دیکھو، دوسرا یہ کہ تمہارے دل جلے ہوئے تم دبا کر کے تمہاری مرضی ہے، پیشانی پہ مارو، سینے پہ مارو، یا پیچھے کناٹ پہ مارو، جہاں بھی مارو۔ ان دونوں میں سے اچھا کون سا ہے؟ ہاں
یہ دوسرا اچھا ہے نا، یہ صحابہ کے ساتھ ہوا، یہ صحابہ پر اللہ نے کرم کیا کہ یہ ایسے بت ہیں ان میں کچھ جان نہیں ہے، پھش پھش کریں گے باقی ٹائر کے اندر ہوا نہیں ہے، دبا دبا کر کے ان کو کس کس کر کے مارو۔ تیسرے وہ یہ ہے کہ نہ تم مارو نہ خدا مارے، بولو جو تمہارا دشمن ہوگا نہ تم مارو، جو تمہارا دشمن ہوگا نہ تم مارو نہ خدا مارے، وہ خود۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ نہ تم مارو نہ تم مارو نہ خدا مارے۔ عقل ان کی چلی گئی ہے، انہوں نے نبی کو بھلایا، نبی کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں۔ جو نبی کو بھول جاتا ہے، قرآن کو بھول جاتا ہے، صحابہ کو بھول جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ ایسے مارتا ہے، اس کو پتہ نہیں کون سا میرا کنا آٹ ہے، کون سا سینہ ہے، مارتا رہتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اتنا تو غبی نہ بنو۔ اب ایک چوتھی صورت رہ گئی ہے، مولانا حسین احمد صاحب سے کہو کہ وہ آپ کے کبھی انتخابی پارٹنر بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہانڈی وال بھی ہے نا، ہمارے مرگرہ بھی ہے، تو ہم چوتھی صورت کہتے ہیں کہ تم سامنے سے مارو، ایک ڈنڈا دے دو، پیچھے سے مارو، دبا دبا کر کے پیچھے سے تمہاری پٹائی شروع کرے تاکہ تمہارے ساتھ تعاون کرے نا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے محمد کی پیروی کرو۔ اور پیروی صحابہ نے کیا، وہ پہلی صفحے ان کی نماز کی بھی، زمانہ بھی ان کا پہلا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے براہ راست پیروی کرنے والے صحابہ ہیں، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے گارنٹی دے دی۔ اور ظاہر ہے کہ براہ ویڈیو میں تو آپ دیکھتے ہیں نا، ویڈیو میں کاٹ چھانٹ کے ادھر ادھر کر لیتے ہیں، وہ براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، براہ راست نبی کی نشست و برخاست کو دیکھ رہے، براہ راست تکبیر تحریمہ کو دیکھ رہے، براہ راست آپ کے قیام کو دیکھ رہے، براہ راست آپ کے رکوع کو دیکھ رہے، براہ راست آپ کے سجدے کو بھی دیکھ رہے۔ صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ ظہر کی نماز میں تلاوت کرتے نہیں کرتے تھے؟ عصر میں تلاوت کرتے؟ کہتے کرتے تھے۔ کہا آپ نے کیسے دیکھا؟ فرمایا اتنا قریب تھا، میں نے آواز تو نہیں سنی، داڑھی مبارک کے بال حرکت کرتے تھے، داڑھی مبارک کے بال حرکت کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ بما کنتم تعرفون قراءتہ، آپ کو کیسے پتا چلا محمد پڑھ رہا؟ فرمایا کننا نعرف باضطراب لحیتی، داڑھی مبارک کے بال حرکت کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین، دیکھو میری داڑھی حرکت کر رہی نہیں کر رہی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ داڑھی کی بال آپ اس وقت، آپ خاموش تو رہو، داڑھی کی بال آپ اس وقت حرکت کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ داڑھی ہوگی، ایک مٹھ کی ہوگی، ایک مشت داڑھی ہوگی، تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے آپ اس کو حرکت کرتے ہوئے، لیکن وہ داڑھی جیسے آم چوستے، آم جب چوسنے کے بعد پھر یہ کہ آم کے وہ ریشے جو رہتے، تو ریشے، تو یہ بتاؤ کہ داڑھی کو ختم کیا ادھر سے پورا، ادھر چپکی ہوئی چند بال ہیں، تو وہ کیسے حرکت کریں گے؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو اس لیے ہمارے ہاں ایک گروپ ہے، ان کی داڑھی ایسی ہوتی، وہ گروپ ہی ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ہمارے بلوچستان کا نہیں ہے، حافظ صاحب کا، مولانا حسین احمد کا عزیز ہے، اس لیے وہ اپنے رشتہ دار کو خود پہچانتا ہوگا۔ بولو تو کیا قرات کرتے اس کی داڑھی حرکت کرے گی؟ اس کی داڑھی کے بال نظر آئیں گے؟ اس لیے کہ وہ تو داڑھی ادھر چپکی ہوئی ہے، اور پوری قوم کے اس کے جو ماننے والے ہیں، اور ان کا جو مقتدا تھا، جو ان کا مقتدا وہ بھی ٹائی لگایا ہوا تھا،
مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مضمون تو اردو اس کی بڑی اچھی تھی، بڑا کچھ بھی نہیں تھا، اردو بڑی اچھی تھی، مضمون لکھتا تھا۔ سب سے پہلے میں ہم اس کے مضمون پڑھتے ہم سمجھ گئے کہ یہ آدمی جلا ہوا، اسلام کے لیے جلا ہوا، اسلام کے درد اس کو لا کے جب سے سب سے پہلے اس کو دیکھا، نہ یہ کہ اللہ کا پگڑی، نہ ٹوپی، یہاں ٹائی، اور یہاں اللہ کا بلا کر یہ کہ کیا ہے پتلون لگائے ہوا، یہ حضرت کی ابتدائی حضرت تو سمجھ گئے نا آپ لوگ۔ اب سارا مجھ سے کہے تو پورے ٹریفک میں چلاؤں کیا؟ کچھ تو سمجھا کرو۔ فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے اس کو دیکھا اس طریقہ پر کہ ٹائی لگائی ہوئی ہے تو ہم نے کہا اللہ کے بندے آپ کے مضامین اور یہ شکل، کہنے لگے اگر میں بڑی داڑھی رکھوں گا اور ایک مٹھی داڑھی اگر رکھوں گا نوجوان مجھ سے یہ کہ بھاگیں گے۔ شلوار کیوں اتارا ہے؟ یہ شلوار اس لیے اتارا ہے کہ یہ پینٹ شرٹ والے یہ مجھ سے دور بھاگتے۔ ٹائی کیوں لگایا؟ نوجوان جدید طبقہ اور موجودہ طبقہ کالجوں والے مجھ سے راضی ہو جائے، ان کو قریب کرنے کے لیے۔ واہ واہ، عیسائیوں کو اور قریب کرو، یہ پتلوں بھی اتارو، ننگا پھرتے رہو۔ آپ کو راضی کرنا ہے، محمد ناراض ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر عثمان علی 1.25 لاکھ صحابہ ناراض ہو جائیں، لیکن یہ ان کو راضی کر رہا ہے۔ جو اسلامی لباس میں جس کو تکلیف ہو رہی ہو اور جس کو اللہ کا بھلا کریے، جس کی ناراضگی، اس کو جانے دو، جائے جہنم میں ہو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، براہ راست دیکھتے ہیں ایک صحابی ایسا ہاتھ اٹھا رہا اس طرح، جیسا آپ نے دیکھا نا کہ پٹھان کبھی آ کر کے کعبۃ اللہ کے اندر دعا کر رہے، یا اللہ، اے اللہ تو مجھے 6 لاکھ روپے دے دو، اللہ مجھے 6 لاکھ دے دو، اللہ مجھے 6 لاکھ دے دو۔ تو پشین والے مولوی عبدالواقی میرے ساتھ ہے، کس کر کے دوسرے پٹھان نے تھپڑ مارا، اس نے کہا بے غیرت تم یہاں پر ریٹ خراب کرتے ہو، بولو 6 لاکھ اللہ سے مانگتے ہو، کعبۃ اللہ میں آ کر کے بیت اللہ کے اندر یہاں کروڑ سے شروع کرو، اسٹارٹ ہوگا، تم ساری مارکیٹ خراب کر رہے ہو اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس طریقہ پر کر رہے ہو۔ اب وہ اس طریقہ پر دعا، بلوچ لوگ اسی طریقہ پر دعا کرتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں، دوسرا صحابی ایک نے ہاتھ اٹھائے، تابعی نے ہاتھ اٹھائے، صحابی نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا ہاتھ نیچے کر لو، ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو نبی کو کبھی نہیں دیکھا، تم دعا کرتے ہو، نبی کی پیروی کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، تو پیروی نبی کی اس وقت ہوگی جہاں تک نبی نے ہاتھ اٹھایا۔ واللہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافع ید الی ھذا، یعنی علی الصدر، سینے سے اوپر نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاں صلاۃ الاستسقاء کے اندر جب بارشیں بند ہو گئی، کیا سالی کے زمانے میں نبی نے جب دعا کی ہے تو پھر ہاتھ اس طرح بھی اٹھایا۔ صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں سامنے سے اگر میں ہوتا تو نبی کے بغل مبارک کی چمک اور نورانیت بھی چمکتی نظر آتی مجھے۔ فرمایا کہ صلاۃ الاستسقاء میں نبی نے ہاتھ اس طرح اٹھایا، اور کبھی اس طرح بھی کیا، ہاتھوں کو پلٹایا کہ اے اللہ ہماری قحط سالی کو بدل دو، اس کو پلٹ دو، آبادی اور فراوانی، بارشوں میں، راحتوں میں، موسم اچھا ہو، پھل ہو، پروردگار یہ ہمارے اس فقیرانہ اور ہمارے اس بھوک والی حالت کو اس کو بدل دو، بدل دو، بدل دو۔ جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم آئے، اس نے دیکھو کیسے ہمیں بدل دیا۔ اور پھر تم لوگ یہ کہ جلوس کرتے ہو، کہتے ہو ڈوب مرو، تم نے مہنگائی پیدا کی ہے، تبدیلی تو اس نے لائی ہے نا، تبدیلی، ڈوب مرو، ڈوب مرو، ڈوب مرو۔ اور وہ للکار کر کے کہتا ہے، کہتے جو ماں کے لال کہتے ڈوب مرو، اللہ کے فضل سے میں ڈوبا مرا نہیں، میں زندہ ہوں بالکل۔ خواہ آپ لوگ کہتے کہ ڈوب مرو، میں ڈوبا مرا نہیں ہوں، وہ بالکل زندہ ہے۔ صلاۃ الاستسقاء میں آپ نے اس طریقہ پر ہاتھ اٹھایا، اس طرح بھی دعا کی ہے، ایسے ہاتھ اٹھائے، اور اس طرح بھی کی، ہاتھوں کو پلٹایا اور ہاتھوں کو بدل دیا، چادر بھی آپ نے پلٹا دی اپنے کندھے پر۔ فرمایا پروردگار جیسے اس چادر کے نیچے والے حصے کو اوپر لاتا ہوں، اوپر والے کو نیچے، دائیں طرف والے کو بائیں طرف، بائیں کو دائیں کندھے پر رکھ کر کے جیسے چادر کو میں نے پلٹ دیا، اپنے ہاتھوں کو میں نے پلٹ دیا، پروردگار ہماری اس قحط سالی کے زمانے کو، اس غیر آبادی کو آبادی میں بدل دے۔ ان 2 موقعوں پر نبی نے ہاتھ اٹھایا۔ باقی تم اس طریقے پر ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اللہ اس وقت راضی ہوگا جب طریقہ محمد کا ہوگا، پیروی محمد کی ہوگی، اطاعت اور فرما برداری محمد رسول اللہ کی ہوگی۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر محبوبیت کا نسخہ تمہیں چاہیے، فاتبعونی، میرے محمد کی پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، جس طرح میں محمد جہاں اپنا قدم رکھتا ہوں اس طریقے پر آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ آپ اپنے اندازے کے کر لو، 4 رکعت والی نماز کے اندر
اندر 2 رکعت پر تم اتحیات پڑھتے ہو، 4 رکعت فرض میں اتحیات پڑھنے کے بعد پھر اتحیات اللہ و صلوات ختم کر دیا، اس کے بعد پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، آپ نے درود پڑھا، لیکن تیری نماز جو ہے نا، اگر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے آخر میں، نماز آپ کی مکروہ ہوگی، کراہیت تحریمی ہوگی، یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ آپ نے 2 رکعت تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے درود پڑھا ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، مولوی منظور کو گالی نہیں دی ہے، حاجی عمران خان امیر المومنین کو بھی آپ نے گالی نہیں دیا، اس کے باوجود آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ اتباع محمد نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابو حنیفہ نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، امام ابو حنیفہ نے فتویٰ یہ جاری کیا، اگر فرض والی نماز میں، فرض نماز میں خیال کر لینا، نوافل میں نہیں، فرض نماز کے اندر اگر آپ نے اتحیات سے زیادہ اتحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت آپ نے پڑھا تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا، خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی نے اپنے بیٹے سے، روحانی بیٹے سے، ابو حنیفہ سے خواب میں امتحان لیا، ابو حنیفہ یہ تو بتا دو، آپ نے فتویٰ جاری کر دیا اگر کوئی درود پڑھے گا نماز اس کی مکروہ ہوگی، یہ بتاؤ اس نے گناہ تو نہیں کیا، غلط کام تو نماز میں نہیں کیا، مجھ پر درود پڑھا۔ فرمایا پیارے آپ کی جتنے حدیثیں میں نے پڑھی ہے، جتنا میں نے سنت آپ کی پڑھی ہے، اس میں کبھی بھی فرض نماز میں نے آپ کو درود پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے آپ کے طریقے کے مطابق میں نے یہ فرمان جاری کر دی، مسئلہ جاری کر دیا، اگر کوئی درود پڑھے گا تحیات کے بعد اس پر سجدہ سہو ہوگا۔ فرمایا اصبتا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہی میرے محمد کا طریقہ ہے، یہ اتباع اور پیروی ہے، یہ اتباع اور پیروی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد جلد اول کے اندر ایک حدیث ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے جوتے پہنے ہوئے، جوتے پہنے ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتے اگر آپ کے نرم قسم کے ہوں، سجدے کی حالت میں آپ کی انگلیاں قبلے کی طرف مڑ سکیں اور انگلیاں مڑ جائیں اور آپ تشہد کی حالت میں اس پر بیٹھ سکیں، جوتے پاک ہوں، اجازت ہے آپ کو۔ صحابہ نے بھی جوتے پہنا تھا، نبی نے بھی جوتے، لیکن حضرت جبریل نے آ کر کے بتایا کہ پیارے آپ کی جوتیوں پر گندگی لگی ہوئی ہے، نبی نے نماز کے دوران جوتے نکال کر کے پھینک دیا۔ ادھر سے جب صحابہ نے دیکھا، حضرت نے اپنے جوتے پھینکے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ساری جماعت نے جنہوں نے جوتے پہنے ڈس 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 جوتے اٹھا کر کے پھینک رہے، میرے نبی کو خوشی کتنی ہوگی، آپ کے تو جوتیوں پر گندگی لگی ہوئی تھی، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ان کے جوتے تو پاک تھے، ان کو اتارنا تو نہیں چاہیے تھا، شرعی لحاظ سے وہ اس کے پابند بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ جب سلام انہوں نے پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، تمہیں کس بات نے مجبور کر دیا، تم نے اپنے جوتے کیوں، میرے پاس تو جبریل آ گئے، ان جبریل قد اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا، آپ کی جوتیوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کی جوتیوں پر گندگی لگی ہوئی تو نہیں تھی، آپ لوگوں نے کیوں پھینکا؟ فرمایا پیارے جبریل آئے یا نہ آئے، ہم تو جس طرح آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے ہم اسی طرح کریں گے۔ پیروی یاد رکھ لینا، اتباع سنت میں ہوتا ہے، پیروی سنت میں ہوتی ہے، اطاعت سنت میں ہوتی ہے، اور سنت کی پہچان آپ کو بتا دوں، سنت کی پہچان سنت مکے میں بھی وہی ہوگی، مدینے کے اندر بھی وہی ہوگی، بلوچستان بھی وہی ہوگی، افریقہ کے جنگلات میں بھی سنت کی شکل وہی ہوگی، سنت کی شکل کبھی بدلتی نہیں ہے، جو چیز بدل جائے وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ سنت نہیں ہے، وہ تحریف ہے دین کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ ایک ہی طرح ہے۔ مکے میں یہی اذان ہوتی ہے، مدینے میں یہی ہوتی، پشاور میں بھی یہی، پٹھان یہی اذان دیتا، بلوچ یہی، سندھی، سرائکی، پنجابی، مہاجر سب یہی اذان دیتے ہیں، افریقہ کے جنگلات کے اندر بھی یہی اذان، 1500 سال پہلے یہ اذان ہوتی تھی، اب وہی اذان ہو رہی ہے، مکے کے اندر یہی اذان ہے، مدینے کے اندر بھی یہی اذان ہے، یہ اذان اس میں کوئی تبدیلی، دیوبندی بھی وہی اذان دے گا، بریلوی کا تو نہیں، دیوبندی وہی اذان، اہل حدیث وہی اذان دے دیں گے، لیکن جو اذان کے اندر اضافہ کیا، میں خود ان کا مؤذن رہ چکا ہوں، ان کا، اب آپ ان کا سمجھا کرو ان کا، میں خود ان کا مؤذن رہ، میں بڑا نعت خوان ہوں، میں نعت خوان بھی رہا ہوں، اور ان کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مؤذن بھی ان کا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 4 قسم کے ہارن میں خود بجاتا تھا، میں جب ان کا مؤذن تھا 4 قسم کے ہارن، 5 قسم کے ہارن میں جا کر کے اس مسجد میں دیکھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا اکرم خلق اللہ،
اگلے والے میں جاؤ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ آگے جا کر کے دیکھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اکرم خلق اللہ۔ پتہ نہیں کئی قسم کے، اور بعض تو صرف الصلاۃ والسلام علیک، بعض اذان سے پہلے بعض اذان کے بعد ہی ہوگا۔ اور دوسروں کو سنو، دوسروں کو سنو، اللہ اکبر اللہ اکبر ہو گیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ ہو گیا۔ اس کے بعد سنو، اشہدو ان امیر المؤمنین و امام المتقین بغوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفۃ ظالم کا بچہ جو اذان آسمان سے آئی تھی اس کا ہر کلمہ ایک سانس میں، اور یہ جو آپ کا اپنا بنا ہوا 6 سانس ہے۔ پتہ بھی چلتا کہ اس میں اس کی پاخانہ اس کا نکل رہا ہوتا۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ آپ سمجھے نہیں؟ اور بالکل مزہ آتا ہے، وہ ایک طریقے سے وہ اذان جا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب اس کو تم پورا کرو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، پتہ چلتا ہے یہ آسمان کے ساتھ لیا لگتا بھی ہے، سبحان اللہ۔ حی علی الصلاۃ، یہ ہو گیا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر الاعمال۔ اوپر سے مولی حسین احمد نے بڑا سا بلاک اٹھا کر کے نیچے کسی حوض میں پھینکا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ کیا ہو گیا کہ روڈ جو ہے نا بالکل برابر لیول سے ہی گاڑی جا رہی ہے، لیکن یہاں کر کے خیر العمل بالکل کھڈے میں گاڑی چلے گی۔ سنت کی پہچان یہ ہے، سنت کی پہچان یہ ہے، سنت کی پہچان یہ ہے، ہر علاقے میں، ہر زبان والے، ہر صدی میں، ہر زمانے میں وہ ایک ہی اس کی شکل ہوگی، اور جو ہر ایک، ہر ملا، ہر ذاکر اس کو بدلتا رہے وہ سنت نہیں ہے، وہ ابا جی کے گھر سے تحریف کر کے لائے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے محمد کی پیروی کرو۔ فاتبعونی فی صلاتی، نماز میں میری پیروی ہوگی، زکوٰۃ میں میری پیروی ہوگی، حج میں میری پیروی ہوگی، روزے کے اندر میری پیروی کرو گے، اخلاقیات میں میری پیروی ہوگی، اور معاملات کے اندر میری پیروی ہوگی، مناکحات کے اندر میری پیروی ہوگی، سزاؤں کے اندر میری پیروی ہوگی، پوری زندگی میں، یہاں تک کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، رفتار میں، گفتار میں، ایک ایک چیز میں میرے محمد کی پیروی کرنی ہوگی آپ کو۔ جب میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور جو اللہ کا محبوب بنتا ہے پھر اللہ کے محبوب کو کوئی ذلیل نہیں کرتا، وہ ہمیشہ باعزت رہتا ہے، وہ باعزت رہتا ہے، وہ باعزت رہتا ہے۔ صحابہ جیے تب بھی عزت کے ساتھ جیے، اور مرے عزت کے ساتھ مرے۔ تابعین جیے عزت کے ساتھ، محبوبیت کے ساتھ یہ ہے کہ جیے، اور مرے تو اسی حالت میں یہ ہے کہ محبوبیت کے حالت میں گئے، عزت کے ساتھ چلے گئے۔ تبا تابعین اس طرح اب ہو گئے، اب 2 نمبر ہی شروع ہو گیا، اب منافقت شروع ہوگی، اب ٹھگی شروع ہو گئی۔ تو اس لیے کہتا تو ہے کہ میں اللہ میرا محبوب ہے، میں اللہ سے رسول میرا محبوب ہے، لیکن ذلتیں اس کی بنیادی وجہ ہے ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑا ہے، نبی کی پیروی کو چھوڑا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، پیروی کرو گے، دین پر چلو گے۔ ہر ایک اب علماء سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا ہمارے بعض لوگ جب چند دنوں کے بعد اردو کی کوئی کتاب انہوں نے پڑھ لی، بس وہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان کو علماء سے، مفتیوں سے، بابا دیر بابا سے، مولانا مغفور اللہ صاحب سے، مولانا ادریس سے، ماہرین سے، ڈسکو مولوی ہم لوگ تیار کرتے رہتے۔ ہمارا ڈسکو مولوی وہ بھی تباہ ہے، ان کا دوسروں کا تو ویسے ہی تباہ ہے۔
اس لیے معرفت کل شیء عند اہلہ، جو جس فن کا ماہر ہوگا، جس فن کا اسپیشلسٹ ہوگا، اس فن کے ماہر سے آپ کو معلوم کرنا ہوگا۔ آپ کا وقت میں نے زیادہ لیا۔ شیخ صاحب حاجی فرید اللہ صاحب یہ حضرات تھکے ہوئے 2-3 دن سے میرے ساتھ لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میرے برادر مکرم مولانا حسین احمد صاحب کے ان کاوشوں کو، مجاہدہ کو، ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے مبارک چہروں کی زیارت بھی کرائی، دعا ہو رہی ہے۔ آپ لوگ جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ حضرات کی اس عقیدت کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن مجھے اور آپ کو پکا اور سچا عاشق رسول بنا دے، متبع سنت بنا دے، سنت کے پیروکار بنا دے، فرمان برداری کرنے والے بن جائے۔ اللہ بدعت سے، خرافات سے، دین دشمنی سے، عداوت سے، معصیت سے، اپنی بغاوت سے اللہ ہمیں بچائیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔